ایران ایک ایسی سرزمین ہے جو تہذیبوں کی اماجگر رہی، جہاں زرتشت کی روشنی نے جنم لیا، جہاں فارسی شعراء نے دنیا کو علم و ادب کے چراغ دکھائے، اور جہاں انقلابوں نے تاریخ کے دھارے موڑ دیے۔ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں ایک صدی کے سفر پر، ایک ایسا سفر جہاں ایران نے بادشاہت سے جمہوریت، جنگ سے امن، روایتی معاشرے سے ڈیجیٹل دنیا تک کا سفر طے کیا۔ 19ویں صدی کے اختتام پر ایران قاجار بادشاہت کے تحت تھا، جہاں عوام غریب تھی اور حکمران غیر ملکی طاقتوں کے زیر اثر تھے۔ 1906 میں مشروطہ انقلاب برپا ہوا، ایرانی قوم نے پہلی بار جمہوریت کا خواب دیکھا، آئین بنا، پارلیمنٹ قائم ہوئی، مگر طاقت کی کشمکش ختم نہ ہوئی۔ 1925 میں رضا خان نے قاجار حکومت کا تختہ الٹ دیا اور پہلوی خاندان کی بنیاد رکھی۔ رضا شاہ نے جدیدیت کے راستے پر قدم رکھا، سڑکیں بنی، ریلویز بچھائے، خواتین کو تعلیم کی اجازت ملی، مگر جبر کا سایہ بھی گہرا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں ایران اسٹریٹجک اہمیت اختیار کر گیا تھا۔ رضا شاہ کو اتحادیوں نے معزول کیا اور ان کے بیٹے محمد رضا شاہ تخت پر بیٹھے۔ بس یہیں سے ایک بادشاہ کی کہانی کا آغاز ہوتا ہے جس نے ایران کو مغربی دنیا کے طرز پر جدید بنانے کی کوشش کی، لیکن انجام ایک عظیم اسلامی انقلاب پر ہوا۔ محمد رضا پہلوی، ایران کے آخری بادشاہ، ایک ایسے حکمران جس کا دور بظاہر ترقی، اصلاحات اور مغربی تعلقات سے بھرپور تھا، لیکن اندر ہی اندر معاشرتی بے چینی، مذہبی بغاوت اور عوامی غصہ پنپ رہا تھا۔ 1941 میں رضا شاہ پہلوی کو دوسری جنگ عظیم کے دوران برطانیہ اور سوویت یونین نے جبری جلاوطن کیا۔ ان کے بیٹے محمد رضا پہلوی کو ایران کا بادشاہ بنایا۔ ابتدا میں وہ ایک کمزور بادشاہ تھے، اصل اختیار وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے پاس تھا۔ 1951 میں ڈاکٹر محمد مصدق وزیر اعظم بنے اور تیل کی صنعت کو قومیانے کا اعلان کیا۔ برطانیہ اور امریکہ نے مصدق کو خطرہ سمجھا اور 1953 میں CIA نے ان کی حکومت گرا دی۔ اس کے بعد محمد رضا نے مکمل اقتدار سنبھال لیا اور سیاسی مخالفت کو کچلنے کا عمل شروع ہوا۔ 1963 میں شاہ نے سفید انقلاب کے نام سے اصلاحات کا اعلان کیا۔ زمین کی تقسیم، خواتین کو ووٹ کا حق دے دیا گیا، دیہی ترقی، تعلیم اور صنعتوں کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ان اصلاحات کا مقصد معاشرتی ترقی تھا، لیکن زمینی حقائق کچھ اور تھے۔ زمین کی تقسیم ناقص اور امراء کے حق میں تھی، دیہی کسان مزید غریب ہوتے گئے۔ علماء اور مذہبی طبقہ اصلاحات کے خلاف ہو گیا۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی نے ان اصلاحات کی سخت مخالفت کی، جس کے بعد انہیں جلاوطن کر دیا گیا۔ شاہ کے دور میں ایک خفیہ ایجنسی قائم کی گئی جو سیبک حکومت کے خلاف ہر آواز کو دبانے میں استعمال ہوئی۔ اخبارات، سیاستدان، علماء اور طلبہ پر سخت پابندیاں لگیں۔ حکومت مخالف بیانات پر ہزاروں افراد کو گرفتار، تشدد اور جلاوطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ شاہ کا طرز حکومت آمرانہ تھا اور پارلیمان محض رسمی ادارہ بن چکا تھا۔ عوام کا اعتماد حکومت سے اڑتا جا رہا، خصوصاً دیہی اور مذہبی طبقہ سخت ناراض تھا۔ محمد رضا پہلوی نے ایران کو مغربی طرز زندگی کی طرف مائل کیا۔ خواتین کو بے پردہ زندگی اختیار کرنے پر زور دیا گیا۔ مغربی موسیقی، فلم اور فیشن کو فروغ دیا گیا۔ مذہبی رسومات اور علماء کو محدود کر دیا گیا۔ شہروں میں مغربی طرز زندگی اپنائی گئی، لیکن دیہی علاقوں میں یہ ثقافتی تصادم شدت اختیار کرتا ہے، اور مذہبی طبقہ، خاص طور پر خمینی، شاہ کو اسلام دشمن تصور کرنے لگا۔ اس دور میں ایران کی معیشت میں تیل کے ذریعے تیزی سے اضافہ ہوا، ترقیاتی منصوبے بھی بنے، صنعتیں لگیں، کارخانے لگے، سڑکیں بنی، بندرگاہیں اور ہوائی اڈے بھی بنائے گئے۔ شہروں میں تعلیم، صحت اور بنیادی سہولیات بہتر ہوئی، لیکن یہ ترقی طبقاتی فرق کو مزید گہرا کرتی گئی۔ اشرافیہ اور اعلیٰ طبقہ مغربی طرز پر امیر ہوتا گیا۔ دیہاتوں، مزدوروں اور کسانوں کی حالت جو کی تو رہی۔ 1971 میں شاہ نے ایران کی 2500 سالہ بادشاہت کی تقریبات منعقد کی۔ ان تقاریب کا مقصد ایرانی سلطنت کی تاریخی عظمت کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ شاہ کا مقصد ایران کی تاریخی عظمت کو دنیا کے سامنے لانا تھا۔ اس تقریب کا نعرہ تھا، ایران تہذیبوں کا سرچشمہ اور دنیا کی قدیم ترین بادشاہت۔ تقریبات کا مرکز ایران کا تاریخی مقام تخت جمشید تھا، جو قدیم فارس کی سلطنت کا مرکز تھا۔
شاہی خاندان نے اسے عصر نو بحال کیا اور ایک صحرائی شہر عارضی طور پر تعمیر کیا۔ فرانس سے خصوصی خیمے اور 5 اسٹار ہوٹل برآمد کیے گئے جنہیں ریگستان میں لگایا گیا۔ اس شاہی جشن میں دنیا کے تقریباً 70 سے زائد ممالک کے سربراہان مملکت اور نمائندے مدعو تھے۔ خاص مہمانوں میں شہنشاہ ایتھوپیا بیلا سلاسی، شاہ اردن، فرانس، جرمنی، برطانیہ، یونان اور دیگر ممالک کے نمائندے شامل تھے۔ میڈیا کوریج کے لیے بین الاقوامی صحافیوں کو خصوصی سہولیات فراہم کی گئیں۔ شاہی پریڈ، تاریخی نمائشیں، کوروش کے مقبرے پر خراج تحسین پیش کیا گیا۔ فرانس کے شیف نے کھانے تیار کیے، شیمپین اور مغربی خوراکوں کا وسیع انتظام تھا۔ ایران کی فوج اور ثقافتی نمائندوں نے قدیم ایرانی فوجی لباس میں مارچ کیا۔ مختلف ذرائع کے مطابق اس تقریب پر تقریباً 30 کروڑ امریکی ڈالر خرچ کیے گئے۔ فرانس سے لاکھوں ڈالر کے خیمے، خوراک، کراکری، فرنیچر، سجاوٹ اور فوجی پریڈ کا انتظام کیا گیا۔ جہاں دنیا تقریب کی چمک دیکھ رہی تھی، وہاں ایرانی عوام مہنگائی، غربت، بے روزگاری اور سیاسی جبر سے نالاں۔ دیہی علاقوں میں بنیادی سہولیات میسر نہیں تھیں، جبکہ دارالحکومت میں شاہی شاہ خرچی ہو رہی تھی۔ علماء نے اس تقریب کو اسلامی اقدار کی توہین قرار دیا اور اسے شاہ کی خود پسندی کی علامت سمجھا گیا۔ آیت اللہ خمینی جو اس وقت جلا وطن تھے، انہوں نے بھرپور تنقید کی۔ انہوں نے اسے شیطانی فخر قرار دیا جو اسلام کی روح کے منافی ہے۔ عوامی سطح پر بھی اس تقریب کو بیگانگی کا مظہر سمجھا گیا جو عوام کی اصل حالت سے متصادم تھی۔ اس تقریب نے بادشاہت کے خلاف عوام کے غصے کو اور بھی زیادہ گہرا کر دیا۔ عوام نے اسے ظلم و انصافی کی علامت قرار دیا۔ نوجوان طلبہ، علماء اور دانشور طبقہ ایک نئی سیاسی نظام کی تلاش میں متحرک ہو گیا۔ اس تقریب کی چمک دمک کے پیچھے ملک کی معاشی ناہمواریوں، سیاسی جبر اور عوامی محرومی چھپی ہوئی تھی۔ 1971 کی یہ تقریب شاہ ایران کے لیے وقتی عالمی پذیرائی کا سبب تو بنی، لیکن اس نے اندرون ملک خطرناک رد عمل کو جنم دیا۔ یہ تقریب ایک ایسا منظرنامہ بن گئی جہاں ایک طرف بادشاہ کی طاقت کا مظاہرہ تھا اور دوسری طرف عوام کی بے بسی کا نوحہ۔ ایران کی عوام نے اس تقریب کو ایک ناقابل قبول تضاد کے طور پر محسوس کیا۔ ایک طرف بادشاہ کوروش کی شان کو دکھایا گیا، دوسری طرف اسلامی شناخت اور عوامی مسائل کو نظر انداز کیا جاتا رہا۔ یہی تقریب بعد میں ایران کے اسلامی انقلاب کے محرکات میں سے ایک بنی۔ ہزاروں لوگ سڑکوں پر آ گئے، مرگ برشا کے نعرے عام ہو گئے۔ حکومت نے طاقت کے ذریعے دبانے کی کوشش ناکام رہی۔ معاشرتی بے بسی بڑھتی گئی اور مذہبی طبقہ بیزار ہوتا گیا۔ 1977 میں ایران میں مظاہروں، ہڑتالوں اور عوامی مزاحمت کا آغاز ہوا۔ ایک سال بعد ایران میں مذہبی انقلاب اور طلبہ تحریکوں نے زور پکڑا۔ آیت اللہ خمینی جو اس وقت پیرس میں تھے، ان کا پیغام ایران بھر میں پھیلنے لگا۔ 1979 وہ سال ہے جب تاریخ نے کروٹ لی۔ ایران بھر میں شاہ مخالف مظاہروں نے شدت اختیار کی۔ آیت اللہ روح اللہ خمینی عوام کی امید بنے۔ شاہ کو ملک چھوڑنا پڑا۔ ایران ایک اسلامی جمہوریہ قرار پایا اور اس اسلامی انقلاب نے دنیا کو حیران کر دیا۔ ایران ایک بادشاہت سے نکل کر اسلامی جمہوریہ بن گیا۔ محمد رضا پہلوی کی بادشاہت جدیدیت، ترقی اور مغربی دوستی کی علامت تھی، لیکن وہ ایران کے دل کی آواز نہ سن سکے۔ ان کا طرز حکومت طاقت پر مبنی تھا، عوام سے کٹا ہوا اور مذہبی شناخت سے دور۔ ایسا نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا تھا۔ انقلاب نے نہ صرف ایک بادشاہت کو ختم کیا بلکہ ایران کی سیاست، مذہب اور معاشرت کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ انقلاب کے بعد ایران اندرونی اور بیرونی دشمنوں میں گھر گیا۔ 1980 میں ایران کے صدر صدام حسین نے ایران پر حملہ کیا۔ عراق کے ایران پر حملے کی کئی سیاسی، عسکری اور علاقائی وجوہات سامنے تھیں۔ عراق اور ایران کے درمیان دریائے شط العرب پر پرانا تنازع تھا۔ 1975 میں الجزائر معاہدے کے تحت یہ فیصلہ ہوا کہ شط العرب کی سرحد دونوں ممالک کے درمیان دریا کے وسط سے گزرے گی، لیکن صدام حسین اس معاہدے کو ایران کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر ختم کرنا چاہتے تھے۔ ایران کا انقلاب ایک شیعہ اسلامی حکومت کے قیام پر آیا تھا جو عراقی صدر صدام حسین اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ صدام حسین کو خدشہ تھا کہ ایرانی انقلاب عراق میں موجود شیعہ اکثریت کو بھی بغاوت پر اکسائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ صدام حسین خطے میں عرب دنیا کی قیادت حاصل کرنا چاہتے تھے، خاص طور پر ایران کے کمزور ہونے کے بعد۔ انہیں لگتا تھا کہ ایران جنگ کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ انقلاب کے بعد ایرانی فوج اور حکومت غیر منظم تھی۔ کئی عرب ممالک، خاص طور پر خلیجی ریاستیں اور مغربی طاقتیں، بالخصوص امریکہ،
ایران کے اسلامی انقلاب سے خائف تھا، لہٰذا انہوں نے عراق کی بالواسطہ یا بلا واسطہ حمایت کی۔ ایران عراق جنگ 1980 سے 88 تک جاری رہی۔ دونوں ممالک کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ اگرچہ درست اعداد و شمار مختلف ذرائع میں مختلف ہیں، مگر ایک اندازے کے مطابق ایران کے 2 سے 2.5 لاکھ فوجی مارے گئے، 40 سے 50 ہزار عام شہریوں کی شہادت ہوئی، جبکہ اس جنگ میں عراق کے 1.5 سے 2 لاکھ فوجی مارے گئے۔ ایران کے فضائی حملوں میں عام شہری بھی شہید ہوئے، یعنی مجموعی طور پر اس جنگ میں 5 سے 6 لاکھ لوگوں کی زندگیاں چلی گئی اور لاکھوں افراد کو اپنے گھر بھی کھونے پڑے۔ اس سب کے بعد ایرانی قوم نے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا۔ اس جنگ سے نکلنے کے بعد آیت اللہ خمینی نے ثقافتی انقلاب کا آغاز کیا۔ بس یہی وہ وقت تھا جب دنیا ایران سے دور ہونا شروع ہو گئی۔ ایران میں یونیورسٹیاں عارضی طور پر بند ہو گئی، نصاب سے بھی مغربی خیالات کا اخراج کیا گیا، خواتین کے لیے پردہ لازم قرار دیا گیا، ایران دنیا سے کٹتا گیا، مذہبی اصولوں نے معاشرتی ڈھانچے پر گہرا اثر۔ جنگ کے بعد ایران نے تعمیر نو شروع کی۔ صدر ہاشم رفسنجانی اور بعد میں صدر محمد خاتمی نے معاشی ترقی اور بین الاقوامی تعلقات بہتر کرنے کی کوشش کی۔ محمد خاتمی کے دور میں مکالمہ تہذیب جیسے نعرے ابھرے، نوجوانوں کو تھوڑی آزادی ملی، مگر قزامت پسند طبقہ مسلسل مزاحمت کرتا رہا۔ ایک نیا دور آیا۔ صدر محمود احمدی نژاد کے دور میں ایران نے جوہری پروگرام پر تیزی سے کام کیا، مغرب نے پابندیاں سخت کر دی، معیشت دباؤ کا شکار ہوئی، لیکن ایران نے عالمی قوتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کر دیا۔ 2015 میں ایران اور 6 عالمی طاقتوں کے درمیان جوہری معاہدہ ہوا، جس نے امید کی کرن پیدا کی، یعنی ایک ایسی کرن تھی جس میں یہ سمجھا گیا کہ اب دنیا میں امن ہوگا اور ایران کو پسند کیا جائے گا۔ جوہری معاہدے کے باوجود 2018 میں امریکہ نے معاہدے سے دستبرداری اختیار کی اور یوں معاشی مشکلات میں اضافہ شروع ہونے لگا۔ 2022 میں نوجوان خاتون مہسا امینی کی پولیس حراست میں موت نے ایران کو ہلا کر دیا۔ ملک گیر مظاہروں کی نئی لہر اٹھی، عورت زندگی اور آزادی کا نعرہ پوری دنیا میں گونج اٹھا۔ آج کے ایران میں ایک جدید ترین جامعات، انٹرنیٹ کی دنیا، باصلاحیت نوجوان، دوسری طرف مذہبی قدغنیں، معاشی دباؤ اور خواتین کی جدوجہد ہے۔ ایران کے پاس اپنے ماضی کی عظمت ہے، مگر مستقبل کی راہیں اب ایرانی عوام کے ہاتھ میں۔ ایران نے ایک صدی میں بادشاہ سے انقلاب، جنگ سے امن، جبر سے جدوجہد تک کا سفر طے کیا۔ آج کے ایران میں خواتین کو مختلف سماجی، قانونی اور ثقافتی پابندیوں کا سامنا ہے، جن کی نوعیت مذہبی اور حکومتی قوانین پر مبنی ہے۔ خواتین کو عوامی مقامات پر حجاب پہننا لازمی ہے، یعنی بال اور جسم کو مناسب طریقے سے ڈھانپنا ضروری ہے۔ اخلاقی پولیس کے ذریعے حجاب نہ پہننے یا نامناسب لباس پر خواتین کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ 3 سال پہلے اخلاقی پولیس کی حراست میں مہسا امینی کی موت کے بعد مظاہرے شروع ہوئے، لیکن حجاب کی پابندی تاحال قانون میں شامل ہے۔ شادی شدہ خواتین کو اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر بیرون ملک سفر کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ بعض معاملات میں عدالت سے اجازت لینا پڑ سکتی ہے۔ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے اور وہ بڑی تعداد میں یونیورسٹیوں میں داخلہ لیں، لیکن اس کے باوجود بعض مضامین اور کیریئرز میں ان کی شرکت پر پابندیاں یا رکاوٹیں ہو سکتی ہیں۔ مثلاً بعض انجینئرنگ یا سیکیورٹی سے متعلق شعبے عورت کی گواہی عدالت میں مرد کے مقابلے میں کم وزن رکھتی ہے۔ طلاق اور بچوں کی کسٹڈی کے قوانین اکثر مردوں کے حق میں جھکے ہوئے۔ خواتین انتخاب میں حصہ لے سکتی ہیں، لیکن انہیں بعض اعلیٰ عہدوں جیسے صدر مملکت کے لیے نااہل سمجھا جاتا ہے۔ پاسداران انقلاب اور عدلیہ جیسے اداروں میں خواتین کی نمائندگی محدود ہے۔ خواتین کو طویل عرصے تک اسٹیڈیمز میں مردوں کے ساتھ فٹ بال میچ دیکھنے کی اجازت نہیں تھی۔ کچھ نرمی ہوئی ہے، لیکن مکمل آزادی اب بھی نہیں۔ بعض کھیلوں میں خواتین کے لباس پر سخت پابندیاں ہوتی ہیں جو بین الاقوامی معیار سے مختلف ہیں۔ خواتین بلاگرز یا اداکارائیں جو مغربی طرز زندگی کو فروغ دیتی ہیں، ان پر سوشل میڈیا پر پابندیاں یا قانونی کارروائی ہو سکتی ہے۔ یہ قوم ہر جنگ کے بعد سنبھلی ہے، یہ دباؤ کے بعد ابھری ہے۔ ایران کی کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، یہ سفر جاری ہے۔ تاریخ زندہ ہے اور تاریخ بنتی رہے۔